السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے بہن اور بھائیوں کو اسلامک اردو وظائف ٹی وی میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اور میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ بہت اہم ہے، استخارہ کی دعا۔ ہمیں جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کسی کام کا ارادہ، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، وہ شادی کے حوالے سے ہو، وہ کاروبار کے حوالے سے ہو، یا اسی طرح سے کوئی اور کام آپ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں کون سا کام کروں، تو ہم بڑی دقت اس کے حوالے سے جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں۔ ہم کبھی کس سے استخارہ کرواتے ہیں، کبھی کس سے، پھر بھی ہمارے لیے ڈیسیجن لینا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گی جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام معاملات میں استخارہ کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جیسے میں قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ فرض کے علاوہ 2 رکعات پڑھے، پھر کہے۔ آگے استخارہ کی دعا ہے، میں آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں، آپ بھی اسے یاد کیجیے گا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں، کیونکہ تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، تو ہی جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین، میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دے، اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر مجھے اس میں برکت دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے شر ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے، اور مجھے بھی اس سے پھیر دے، اور میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے 1162 پر۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں اور اس دعا کو پڑھنا ہے، اس کے ترجمے کو بھی ضرور پڑھیے گا، اور اپنے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دیں گے جو کام بہتر ہوگا۔ اگر بہتر ہوگا تو آپ اس کا ڈیسیجن کر لیں گے، اگر نہیں بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ سے اس کام کو ہٹا دیں گے۔